السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بورسا میں بلندی پر چھپی حلیمہ گلاڈیوس اور صوفیہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ نیچے صوفیہ گلاڈیوس سے کہتی ہے، میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گی گلاڈیوس، تم نے میرے بابا کے ساتھ خیانت کی۔ یہ کہتے ساتھ وہ اٹھتی ہے اور گلاڈیوس کے بالکل پاس آ جاتی ہے تو گلاڈیوس کہتا ہے، تمہارے بابا بڑے لالچی آدمی تھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ مکہ بناتی ہے تو گلاڈیوس ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو صوفیہ کہتی ہے، میں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ چپ۔ گلاڈیوس کہتا ہے، میں شہنشاہ کا وفادار آدمی ہوں، بالکل تمہاری طرح، اور اسی لیے تم ابھی تک زندہ ہو اور میں بھی یہاں ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود، حالانکہ تم نے ہماری محبت کو دھوکہ دیا۔ تو صوفیہ کہتی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں تھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی گلاڈیوس دل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے، کبھی بھی وہ دل جو تم نے توڑ کر پیچھے چھوڑ دیا، یقیناً اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مسئلہ تم نہیں ہو لیکن عثمان تو مسئلہ ہے۔ الجیتو کی بیٹی اور نواسہ بھی عثمان کو ختم کرنے سے قاصر ہوئے، لیکن اگر میں اور تم متحد ہو جائیں تو ہم اس چرواہے کو مار ڈالیں گے۔ صوفیہ پوچھتی ہے، تم عثمان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ گلاڈیوس کہتا ہے، عثمان کے پہرے دار محافظ چوکی پہ نظر رکھے ہوئے تھے، میں نے انہیں پکڑا اور اس کے آدمیوں کو مار ڈالا، پھر میں قبیلے میں گیا، پھر میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عثمان کو بتایا کہ اس کے آدمی کیسے مرے۔ میں نے یقیناً اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے انہیں مارا ہے، میں عثمان کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا کہ اس کے جنگجو کیسے رہتے ہیں، میں نے عثمان کی آنکھوں میں دیکھا، میں نے اس کی خواہش دیکھی، میں نے اس کا غصہ دیکھا۔ کیا تم اسے تھوڑا بہت جانتی ہو؟ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عثمان پہلے حملہ کہاں کرے گا، وہ انتقام لینے کے لیے محافظ چوکی پہ حملہ کرے گا، لیکن میں وہاں اس کا انتظار کروں گا۔ صوفیہ کہتی ہے، گلاڈیوس فوج کدھر ہے؟ تو گلاڈیوس کہتا ہے، آدھی فوج نے محافظ چوکی پر پڑاؤ ڈال لیا ہے، جس پر عثمان دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ میرے حکم کے منتظر ہیں۔ صوفیہ پوچھتی ہے، اور باقی نصف کے بارے میں کیا ہے؟ تو گلاڈیوس کہتا ہے، دوسرا نصف اہم ہے، کیونکہ یہ وہ مرد ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں، وہ براہ راست میرے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں صوفیہ، ترکوں کو بھاگنے کے لیے کوئی سوراخ نہیں ملے گا، انہیں بالکل نہیں ملے گا۔ یہ سن کر حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب صدران اور سپاہیوں کے ساتھ قبیلے پہنچتے ہیں اور گھوڑوں سے اترنے کے بعد خواتین سے کہتے ہیں، حسن صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ دور دراز علاقے سے آئے ہیں، تبریز کے قریب ترکمان قبائل سے۔ بالا خاتون انہیں خوش آمدید کہتی ہیں اور برہان انہیں لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ عثمان صاحب کو پریشان دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں، عثمان آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، حسن سردار نے بتایا ہے کہ الجیتو کا ایلچی آئے گا احسن بیکے اور سرگون کی لاشیں لینے کے لیے، ایک بلا ٹلتی ہے کہ دوسری آ جاتی ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون بھی بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت بالا خاتون بہت پریشان خیمے میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ اسی لیے میں عثمان صاحب ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اتنا گمسم ہو کہ کس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ یہ کہتے ساتھ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو بالا خاتون کہتی ہیں، اتنے دن گزر گئے ہیں اور ہمیں مریم کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، جو ہمیں عثمان صاحب کہتے ہیں پریشان نہ ہو، جنگجو ہر جگہ تلاش میں ہیں، انہیں ضرور کوئی نشان مل جائے گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں، یہ لڑکی ہمیں بتائے بغیر کہاں چلی گئی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں، وہ بڑی محتاط لڑکی ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے، تم بس پریشان نہ ہو، وہ صحیح سلامت واپس آ جائے گی انشاءاللہ۔ بالا خاتون کہتی ہیں، اللہ نہ کرے، میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ اسے کھونا ہی تو کیا ہمارا امتحان نہیں ہے، ہم نے حلیمہ سے ملنے سے پہلے ہی مریم کو کھو دیا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں، ہر برائی میں اچھائی ہوتی ہے، کیا ہم ہی اس کے سب سے بڑے گواہ نہیں ہیں؟ جدائی نہ ہو تو ملاقات کی قیمت کیسے معلوم ہو، لیکن یہ ملاقات جلدی ہوگی، ہم نے بہت سی مشکلات پہ قابو پا لیا ہے، اب ہم اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ تم چلی گئی ہو، میں جو سانس لے رہا تھا وہ یہ ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، لیکن ہم مل گئے اور ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری بیٹی بھی ابھی تک زندہ ہے، امید پھر سے ہمارے پاس لوٹ آئی ہے۔ بالا ہم ضرور اپنی بیٹی حلیمہ اور مریم سے ملیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عثمان، جب کہ حلیمہ کی بات ہو رہی ہے تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، کہو بالا کہو۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں رات کے وقت حلیمہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ صحن میں موجود سپاہی شراب پینے کے بعد نشے میں دھت ہوتے ہیں۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حلیمہ ایک گھوڑے کے پاس جاتی ہے، مگر صوفیہ چھپ کے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ گھوڑے پر نشان دیکھتے ہوئے حلیمہ کہتی ہے، تم کائی گھوڑی ہو، اب یہ پیغام قبیلے پہنچاؤ اور اس راز میں میری شریک بنو۔ یہ کہتے ساتھ وہ پیغام گھوڑے میں ڈال دیتی ہے اور پھر اسے وہاں سے روانہ کر دیتی ہے، ساتھ میں کہتی ہے، جاؤ گلاڈیوس کے اس کھیل کو برباد کر دو۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ گھوڑی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر صوفیہ بھی تیزی سے ایک طرف ہو جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہتی ہے، گھوڑی کے پیچھے جاؤ اور اسے اپنے قبضے میں لے لو۔ سپاہی گھوڑی کو پکڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آتی اور بچتے بچاتے نکلتی جاتی ہے، مگر صوفیہ کی پھینکی ہوئی رسی اس کے گلے میں جا پھنستی ہے۔ صوفیہ خط نکالتے ہوئے کہتی ہے، پوئنا تم اتنی رازداری میں کسی مکتوب بھیج رہی ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ خط پڑھتی ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ خط مسلتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے۔ قبیلے میں بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں، رائبہ لوسکیا مر گئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں بتا پاتی کہ حلیمہ کہاں ہے، ہم بس
बस इतना ही जान पाए हैं कि वो सोफिया के साथ है। उस्मान साहब कहते हैं ये दुरुस्त है, हम उसे तलाश करेंगे, लेकिन बुरसा। बाला खातून कहती हैं हाँ बुरसा में होलोफेरा के जानने वाले लोग मौजूद हैं और मैं ये कह रही हूँ कि मैं बगैर किसी को दिखे चंद लोगों के साथ चुपके से वहां जाऊंगी और अपनी बेटी को ले आऊंगी। मगर उस्मान साहब एकदम से कहते हैं ये नहीं हो सकता बाला, ये नहीं हो सकता। सोफिया बुरसा में है और वो जानती है कि हम बेटी की तलाश में हैं और वो इसलिए हमारे हर कदम पे नजर रखे हुए है। हलीमा को ऐसे तलाश करना आसान नहीं होगा। बाला खातून कहती है हम तदबीर इख्तियार करेंगे और वहां जाने के लिए कोई पोशीदा रास्ता निकालेंगे, मुझे जाने दो उस्मान। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं बाला तुम ख्वाब देख रही हो, तुम क्या सोफिया और उसकी चालू को नहीं जानती? अगर ये इतना आसान होता तो क्या मैं अपनी बेटी को इस तरह काफिरों के हाथों में छोड़ देता? बाला खातून भी गुस्से से कहती हैं उस्मान इसे ख्वाब ही रहने दो, मैं इस ख्वाब को थाम कर उसके पीछे चलूंगी। जब तक हमारी बेटी वहां है मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। उस्मान साहब कहते हैं मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, सोफिया एक शैतान है, वो हमारी बेटी को मारने की कोशिश करेगी। तुम बुरसा में दाखिल तो हो सकती हो लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल सकती, मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। बाला खातून रोने लगती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं ये मत करो बाला, मत करो, ये आग हमारी आग है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल जल रहा है और मेरा नहीं? क्या तुम्हें मेरा दिल पत्थर का लगता है? मैंने जब से ये सच सुना है मुझे नींद नहीं आती। मेरी जान से ज्यादा अजीज बेटी, उन्होंने उसे हमारे कबीले का दुश्मन बना दिया। तुम जिस तरह उसकी माँ हो मैं उसका बाप हूँ। बाला खातून आंसू साफ करते हुए कहती हैं उस्मान हमारे दिल जल रहे हैं, ये उम्मीद हमें जला रही है और थका रही है, मुझे जाने दो ताकि ये हसरत खत्म हो जाए। मगर उस्मान साहब कहते हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, उदास ना हो, परेशान ना हो, हम हलीमा और मरियम को तलाश कर लेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम इकट्ठे निकलेंगे, लड़ेंगे और उन्हें एक साथ ढूंढेंगे। बुरसा में खत उठाए सोफिया हलीमा के कमरे में दाखिल होती है जहाँ पे हलीमा सो रही होती है। सोफिया खत पढ़ती है जिसमें लिखा होता है मैंने आपसे बहुत झूठ बोला है, बहुत सी गलतियां की हैं, मैं आपसे इस कदर शर्मिंदा हूँ कि मुझ में आपकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। मैं नहीं जानती थी एक सच है जिसे सुनना और हकीकत मानना आसान नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ। ये पढ़ने के बाद सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है बेटी, ये कहते साथ वो बैठ जाती है। खत में मजीद लिखा होता है शहनशाह ने कमांडार ग्लाडियोस को सोफिया की मदद करने के लिए भेजा है और मैं चाहती हूँ कि आप ये जान लें। खत पढ़ने के बाद सोफिया बहुत गमगीन हो जाती है और उठ के हलीमा के पास आती है, फिर उसे मारने के लिए खंजर फिजा में बुलंद करती है तो उसे हलीमा बचपन जैसी दिखाई देती है। ये देखकर सोफिया कहती है मेरी छोटी चिड़िया। सोफिया के हाथ कांप रहे होते हैं और वो खंजर पीछे करते हुए कहती है ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ये कहते साथ ही सोफिया ज़ारों की तार रोते हुए चली जाती है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में नदी के किनारे मंगोलों ने पड़ाव डाला होता है। मंगोल कमांडर दरख्त पे बैठा खाना खा रहा होता है, उसके सिपाही भी अलग थलग बैठे होते हैं। पीछे अलाउद्दीन जेरकुतय और आइकुत के साथ बैठा मंजर देख रहा होता है। जेरकुतय कहता है इन्हें खुद पे इतना एतमाद है कि इनके सिपाही आपस में तबादला भी नहीं कर रहे, अगर ऐसे सिपाहियों को सर्दी इलाकों में ले आए तो बहुत से दुश्मन खत्म हो जाएंगे। अलाउद्दीन कहता है ये बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे, इसमें कुछ तो अजीब है, चलो इनके मजीद करीब चलते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।